السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ تو دوستو حاضر ہوں آپ کے پاس پچھلی سٹوری کا دوسرا پارٹ لے کر۔ تو دوستو پچھلی سٹوری میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ مس کیلی نے لارسن کو ایک بند کمرے میں بٹھایا تھا جس میں وہ لارسن سے کچھ تفتیش کر رہی تھی۔ بعد کا پچھلی سٹوری میں اینڈ اس طرح ہوا تھا کہ لارسن سے مس کیلی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا لارسن۔ آئیے کل کی سٹوری کا نیکسٹ پارٹ جانتے ہیں۔ کیلی کی جانب سے یہ سوال عین متوقع تھا۔ لارسن کو معلوم تھا کہ وہ زیر تفتیش ہے اور اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، لیکن اس کا دماغ اتنا بھی معاف نہیں تھا کہ اسے چند ہفتوں قبل کے واقعات یاد نہ رہے۔ لارسن کو بخوبی یاد تھا کہ اس دن اسکول میں کیا ہوا تھا۔ جیک اور وہ دونوں بہترین دوست تھے۔ دوست ہی نہیں بلکہ جب سے جیک اور لارسن نے ہوش سنبھالا تھا وہ دونوں آمنے سامنے گھروں میں رہتے تھے۔ گویا وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسایہ بھی تھے، دونوں ہم عمر بھی تھے، ایک ہی اسکول میں اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ جیک مسز کیلی کا بیٹا تھا جو مقامی پولیس کی معروف انسپکٹر تھی، تفتیشی ٹیم کا حصہ تھی، لیکن جب وہ واقعہ پیش آیا جس میں جیک کی جان چلی گئی تھی تب مس کیلی ذہنی طور پر غیر حاضر دماغ ہونے کی وجہ سے پولیس سروس سے ریٹائرمنٹ لے چکی تھی۔ شاید عارضی طور پر چھٹیوں پر رہی ہوں، اس کا قطعی علم تو کسی کو نہ تھا، لیکن وہ گھر پر ہی ہوا کرتی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے جیک کے جنازے پر اسے آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا۔ غم و سوگ کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں گویا بند ہو کر رہا کرتی تھی۔ وہ ایک حساس ماں تھی۔ جیک کا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہ بدقسمتی سے فیکٹری میں بھڑک کی آگ کی نظر ہو گیا تھا۔ سب تقدیر کا کھیل تھا۔ اس وقت جیک صرف 4 سال کا تھا۔ کیلی پڑھی لکھی جوان اور چست عورت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی منزل مقصود سمجھ لیا اور از سرِ نو شادی کرنے کے بجائے پولیس کی ملازمت قبول کر لی تھی۔ وہ جیک کے مستقبل کے لیے ہر سو فکر مند تھی۔ اس کے لیے اب 2 ہی منزلیں تھیں، زندگی کے 2 مقاصد، پولیس کی نوکری اور جیک کا روشن مستقبل۔ لیکن بدنصیبی کے افریب نے گویا اس مختصر چھوٹے سے خاندان کا دروازہ دیکھ لیا تھا۔ بدنصیبی کا افریب چند ہفتے قبل دوبارہ سے اس کے گھر پر اپنا پھر بھرپور زور اگل گیا تھا۔ یہ زہر جیک کی موت کی صورت میں تھا، جو کیلی جیسی بہادر لیکن حساس عورت کو اپنی زندگی میں دوبارہ سے پینا پڑا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس لیے قطعی تیار نہ تھی۔ حادثے رونما ہوتے ہیں، کون ان کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں، ورنہ حادثہ کیوں کہلوائے؟ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کب کیا ہو جائے۔ بس یہی کیلی کے ساتھ ہو گیا تھا چند ہفتوں قبل۔ جیک کی موت نے کیلی کی زندگی میں گویا ایک سکوت پیدا کر دیا تھا، ایک تاریکی، ایک خاموشی، ایک کل تنہائی کا احساس۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، اپنے ہی قلب کے حصار میں کہیں گم سم۔ اسے اب سامنے کوئی منزل نہ دکھائی دے رہی تھی، ایک گھپ اندھیرا، ایک تاریکی۔ پولیس محکمے والوں نے اسے سروس سے علیحدہ اپنے آپ میں واپس آنے تک گھر بھجوا دیا۔ لوگوں کی رائے تھی کہ اب شاید کیلی زندگی بھر کوئی کام نہ کر سکے۔ یہ کیس بھی اب مسٹر ڈیوڈ کے پاس منتقل ہو چکا تھا۔ ڈیوڈ پولیس کا سراغ رساں بھی تھا اور ایسے کیسز میں 20ویں مرتبہ اسے تفتیشی آفیسر کے فرائض سونپے گئے تھے۔ بہت سے کیسز کو اس نے خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، لیکن یہ کیس الجھا ہوا تھا۔ یہاں معاملہ اسکول کے بچوں کا تھا اور سارا کیس ایک حادثہ دکھائی دیتا تھا، اور کب کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے کون کیا کہہ سکتا ہے۔ حادثے تو زندگی میں رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ان حادثات پر کسی کو مورخہ الزام نہیں دیا جا سکتا، کسی کو قاتل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قتل تو قتل عمد ہوتا ہے۔ حادثے اور قتل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حادثہ قتل نہیں ہوتا، اسی طرح قتل حادثہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حادثہ قرار دے کر ڈیوڈ نے اس کیس کو کلوز کر دیا تھا۔ کیس کی فائل بند ہو گئی تھی، کوئی مجرم قرار نہ پا سکا۔ حادثے میں جیک کو مرنا تھا سو وہ مر گیا، اس کی ایسے ہی لکھی تھی۔ ڈیوڈ کے پاس تمام ثبوت و شواہد کی روشنی میں اسی طرح سے اس کیس کا اختتام ممکن تھا۔ کیس ختم ہو چکا تھا۔ اسکول کے چند لڑکوں، کلاس ٹیچر، پرنسپل اور سیکیورٹی گارڈ کو شامل تفتیش کرنے کے بعد اور حتمی نتیجے پر پہنچ کر فائل کو ہمیشہ کے لیے پولیس ریکارڈز کے قبرستان میں سپرد کر دیا گیا۔ اور اب بات آئی گئی ہو گئی تھی، لیکن کیلی کے لیے بات آئی گئی بات نہ تھی۔
وہ اپنے کھنڈر جیسے ویران دل میں گویا گم سم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ یہ محض ایک حادثاتی موت تھی۔ وہ اس فائل کو دوبارہ سے کھلوانا چاہتی تھی، لیکن ایسی فائلیں ایک مرتبہ بند ہو جانے کے بعد دوبارہ سے کھلوا لینا کچھ بچوں کا کام نہیں تھا۔ عموماً جو فائلیں پولیس کے ریکارڈ میں دفن ہو جایا کرتی تھی، ان کیسز کو یا تو سولو سمجھا جاتا تھا یا پھر ایکس فائلز، یعنی ایسے کیسز جن کا معمہ ابھی تک حل طلب تھا یا پھر مفوق الفطرت وجوہات کی بنا پر انسولو تھا۔ شاید اب کیلی نے ہوش میں آتے ہی اپنے بیٹے کی موت کے اس مطمع کو حل کرنے کی ٹھان لی تھی، اور شاید اسی لیے کیلی کے سامنے لارسن کو دوبارہ تفتیش کے لیے بٹھایا گیا تھا۔ اس دن کیا ہوا تھا لارسن؟ کیلی نے لارسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوبارہ سوال کیا۔ میں اسکول تھا، لارسن نے اپنے سر پر ایک ہاتھ رکھتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے بات کرتے ہوئے اسے اپنے ذہن پر بھرپور دباؤ ڈالنا پڑ رہا ہو۔ وہ بوجھل آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں اور جانسن دونوں اکٹھے تھے۔ جانسن کون ہے؟ کیلی نے دریافت کیا۔ یہ ہماری کلاس میں نیا لڑکا آیا تھا، کوئی 10 دن قبل ہی آیا تھا میڈم کیلی، لارسن نے وضاحت کی۔ وہ پچھلے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، کمیون والوں نے اسے اسکول میں 7ویں جماعت میں داخلہ دے دیا۔ وہ لڑکا بہت شریر مزاج کا لڑکا تھا، اپنی عمر سے زیادہ بڑی باتیں کرتا تھا۔ پچھلے اسکول سے کیوں نکالا گیا تھا وہ؟ کیلی نے اپنی آنکھوں کے زاویے کو تنگ کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے پچھلے اسکول میں اپنی ٹیچر کے پیٹ میں مکہ مار دیا تھا۔ کیوں؟ وہ کلاس میں سگریٹ پی رہا تھا۔ میڈم جولیا جو اس کی کلاس کی ٹیچر تھی، انہوں نے جانسن کو ایسا کرنے سے روکا تو جانسن نے طیش میں آ کر انہیں مکہ رسید کر دیا۔ اور یہ سب تمہیں جانسن نے خود بتایا؟ جی میڈم کیلی۔ اور اس نے تمہیں اپنے بارے میں کیا بتایا؟ اس نے کہا تھا کہ اسے انسانوں کو تنگ کرنے میں خاص لطف محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ صرف 10ویں تک تعلیم حاصل کرے گا، اور پھر وہ جب اپنے قدموں پر جم جائے گا تو زندگی میں… یہ کہہ کر لارسن خاموش ہو گیا۔ ہاں 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 بولو، کیلی نے پرتجسس انداز میں سوال کیا۔ لیکن یہ راز ہے، اس نے منع کیا تھا کہ یہ راز صرف مجھے بتا رہا ہے، کسی اور کو میں نہ بتاؤں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو لارسن، تم اس وقت بالکل محفوظ ہو، میرے اور تمہارے سوا کوئی فرد موجود نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بولو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ کیلی کی یوں تسلی دلانے پر لارسن نے کافی سے بھرے کپ میں سے ایک بھرپور گھونٹ منہ میں انڈیلا۔ کافی کا بھرپور گھونٹ انڈیلنے پر اسے دوبارہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی کھانستا رہا جبکہ کیلی اسے بغور گھورتی رہی۔ پھر لارسن نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں 10ویں جماعت سے فارغ ہو کر کرائے کا قاتل بنوں گا اور سب سے پہلے اپنے اسکول کے ٹیچر کو قتل کروں گا۔ بہت سائیکو کیس ہے یہ جانسن۔ نہیں کیلی میڈم، وہ بہت ذہین لڑکا ہے، اس کی سوچ باقیوں سے بہت مختلف ہے۔ ہر مجرم ذہین ہی ہوتا ہے۔ کیلی نے اپنے پیشے سے متعلق ایک گھسا پٹا سا جملہ ادا کیا۔ لارسن نے اس کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ اس دن تم جانسن سے ملے تھے، اس سے آگے کیا ہوا تھا؟ کیلی نے مطلب کی بات پر آتے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ ہم دونوں نے آدھی چھٹی کا پلان بنایا تھا۔ کیسا پلان؟ ہم نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں اور لارسن سیکورٹی گارڈ کی گن چوری کریں گے۔ اچھا پھر؟ اب کیلی لارسن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سنجیدگی سے اسے بغور سن رہی تھی۔ وہ بولتا رہا۔ آدھی چھٹی ہوگی، میں نے آپ کے بیٹے جیک سے یہ منصوبہ بیان کیا تو وہ کہنے لگا، دیکھو لارسن، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ جانسن خطرناک لڑکا ہے، اور پچھلے اسکول سے ہی اس لڑکے کے متعلق چام گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے متعلق کسی کی رائے مثبت نہیں ہے۔ اس کی ماں بھی کوئی اچھی عورت نہیں ہے، سنا ہے اس نے اپنے یار سے شادی کر لی اور اس کے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تم دونوں کس کی ماں کی بات کر رہے ہو؟ اچانک پیچھے سے جانسن ہماری جانب چلا آ رہا تھا۔ یقیناً اس نے جیک کے الفاظ سن لیے تھے۔ کسی کی ماں کی بات نہیں ہو رہی، ہم تو یوں ہی یوم ماں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ یوم ماں یعنی مدر ڈے؟ ہاں ہاں مدر ڈے، میں نے جانسن کو جواب دیا اور اشارے سے جیک کو خاموش رہنے کو کہا۔ جیک منہ چڑھا کر خاموش رہا۔ اسے جانسن بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ جانسن نے فوری کہا، تم لوگ کیا پرانی دنیا میں رہتے ہو؟ یہ کہہ کر اس نے شیطانی قہقہ لگایا۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی ابلیسی ہنسی ہنستا رہا۔ ہم دونوں اس کے ان دیوانہ وار قہقوں کو سنتے رہے۔ ابے سالو،
کیا آپ بچوں کی طرح ماں اور یوم ماں منانے کے پلان بناتے ہو؟ جو تمہاری عمر ہے اس عمر کے مطابق منصوبے بنایا کرو۔ اب دیکھو، آج میں اپنی ماں کے زیر نگی ہوں، وہ اپنے یار کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہے، اور جب میں جوان ہو جاؤں گا تو میں اپنی ماں کے سامنے گل چھڑے اڑا کر اسی طرح دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا جیسا کہ اس نے میرے سگے باپ کو لاتے گھسے مار کر گھر سے نکالا تھا۔ میں ایک رکھیل لاؤں گا جس طرح وہ اپنا یار لائی ہے آج۔ یہ کہہ کر وہ ہم دونوں کی جانب ابلیسی نگاہوں سے دیکھنے لگ گیا۔ جیک کو اس کی ان باتوں پر تاب نہ رہی تھی۔ وہ باقاعدہ لال سرخ ہو چکا اور غصے کے عالم میں جانسن کو دشنام ترازی کرتے ہوئے بول رہا تھا، تم ہی ہو ابلیس کے چیلے، غنڈے، بدماش۔ جانسن یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور جیک کی طرف سے لپکا، لیکن میں نے جانسن کو فوری بغل گیر ہو کر جیک کو چیختے ہوئے کہا تھا، خدا کے واسطے جیک، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جیک جاتے ہوئے مجھے کوستا ہوا چلا گیا۔ اس کے آخری جملے ابھی بھی مجھے یاد ہیں۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا، ہاں ہاں میں جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا لارسن، تمہیں یہ لڑکا بالکل اپنے جیسا بنا ڈالے گا۔ تم بھی اسی جیسے شیطان بن جاؤ گے اور ایک دن بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس سے آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل ہارر سٹوریز ود آغا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اپڈیٹ سے آپ سب سے پہلے واقف ہو۔ اس سٹوری کے اگلے پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔